جو سانحہ رونما ہوا ہے پاکستان میں، اور حکومت کی جانب سے اور پنجاب پولیس کی جانب سے جو سانحہ رونما ہوا ہے کہ نہتے کارکنان پر گولیاں چلائے گی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ جو تحریک لبیک پاکستان ہے TLP، انہوں نے کال دی ہوئی تھی کہ جمعے والے دن، یہ آج 10 اکتوبر کو یہ ریلی نکالیں گے، مسجد رحمت اللہ عالمین لاہور سے شروع ہوگی اور امریکن ایمبیسی تک وہ ریلی جائے گی، اور وہاں جا کر احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا، اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے جائیں گے، اور فلسطین اور غزہ کے حق میں احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا۔ اور ان میں جو بنیادی شقیں اور بنیادی جو احتجاج کے مطالبے رکھے گئے وہ یہ تھے، 3 مطالبے مجھے سننے کو جو میرے علم میں جو آئے۔ پہلا مطالبہ یہ تھا کہ نیتن یاہو جو اسرائیلی صدر ہے یا وزیر اعظم ہے، جو بھی ڈیل کر رہا ہے اسرائیلی یہودی بدبختوں کو، اس کو انٹرنیشنل دہشت گرد قرار دیا جائے، ایک مطالبہ یہ۔ دوسرا مطالبہ یہ کہ غزہ اور فلسطین میں سرکاری طور پر مدد پہنچائی جائے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو مدد پہنچائی جائے۔ تیسرا مطالبہ یہ کہ سرکاری طور پر یعنی اسرائیل کی چیزوں کا، اسرائیل کی اشیاء کا بائیکاٹ کیا جائے حکومتی سطح پر۔ اب دیکھیں یہ مطالبے سادہ سے مطالبے ہیں، اور یہ پورے ہونے چاہیے کہ نہیں؟ ہونے چاہیے تھے، کیونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں، سب سے بڑے دشمن۔ ہم ان کی اشیاء کیوں استعمال کریں، اور ہم جو ہے وہ وہاں کیوں نہیں مدد پہنچا سکتے؟ اگر حکومتی سطح پر، سرکاری سطح پر مدد پہنچے تو یقیناً وہاں پہنچے گی۔ یہ جو اپنی مدد آپ کے تحت جو قافلہ وہاں پہنچا تھا، انہوں نے ان کو تو حراست میں لے کر واپس بھیج دیا، اور صحیح طریقے سے امداد غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں تک نہیں پہنچنے دی۔ لیکن جب سرکاری سطح پر مدد پہنچے گی، پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا کہ وہ مدد وہاں پہنچ کر ہی رہے گی، کیونکہ وہ سرکاری سطح پر ہوگی، اور اگر نہ پہنچنے دی تو پھر کھلے عام میدان میں جو ہے وہ جنگ کا اعلان ہو جائے گا۔ تو یہ ان کے مطالبات تھے، اور پرامن احتجاج کی ریلی کی انہوں نے کال دی ہوئی تھی۔ تحریک لبیک پاکستان جو پاکستان کی مذہبی سیاسی جو پارٹی ہے، مذہبی سیاسی پارٹی ہے، جیسے جماعت اسلامی بھی ہے، اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی جو سیاسی پارٹی ہے، اسی طرح جو ہے وہ TLP تحریک لبیک پاکستان بھی سیاسی پارٹی ہے۔ تو انہوں نے کال دی ہوئی تھی جمعے والے دن جانا تھا، ریلی نکلنی تھی امریکن ایمبیسی تک، اور انہوں نے اعلان کیا تھا ان کی قیادت نے کہ پرامن احتجاج ہوگا، اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ ملک و قوم کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ بس وہاں امریکن ایمبیسی کے سامنے جا کر احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور پوری دنیا میں جیسے احتجاج ہو رہے ہیں ویسے ملک پاکستان کا بھی نام ابھر کر آئے گا کہ انہوں نے بھی مظلوم فلسطینی اور مظلوم غزہ کے مسلمانوں کے حوالے سے احتجاج ریکارڈ کروایا، اور غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حوصلہ ہوگا کہ ہمارے مسلمان بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس نیت سے، اس ویژن سے انہوں نے یہ احتجاج کرنا تھا۔ لیکن 10 اکتوبر آج کے دن سے 2 دن پہلے ہی پنجاب پولیس نے جو ہے وہ وہاں حملہ کر دیا، ان کے جو مرکز ہے مسجد رحمت اللہ عالمین پر، اور درجنوں جو ہے وہ زخمی کر دیے گولیاں مار کر۔ اب تک کی خبر کے مطابق 4 جو کارکنان تھے وہ شہید ہو گئے، اور مسجد میں خون ہی خون۔ اور افسوس کی بات یہ کہ یہ کسی دشمن کی جانب سے نہیں ہوا، بلکہ اپنے ہی مسلمان محافظوں نے اپنے پاکستانیوں کا خون بہا دیا، حالانکہ ان کا کوئی جرم بھی نہیں تھا۔ اور خبروں کے مطابق، اطلاعات کے مطابق، فوڈ پانڈا والے جو اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور ان میں سے بھی بعضوں کو زخمی کر دیا۔ اور میں دیکھ رہا تھا ویڈیو کے ایسے اٹھا کر مسجد میں وہ ہمارے مسلمان بھائی کو لے جایا جا رہا ہے، اور اس پر حملہ کس نے کیا؟ ہمارے اپنے پاکستانیوں نے۔ اب یہ سوچ دیکھیں، اب ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھی جائیں، وہ تحریک ہے، وہ سیاسی پارٹی ہے، اس سے 1000 اختلافات کیے جا سکتے ہیں، آپ کو مجھے ہوں گے، وہ علیحدہ چیزیں رکھی جائیں۔ سب سے پہلے تو وہ پاکستانی ہیں، اور ہر پاکستانی کو اپنے حق کے لیے احتجاج کرنے کا پورا حق ہے۔ آپ کبھی بھی محافظ جو ہے وہ جس کی حفاظت کر رہا ہے اس کا ہی قتل عام کرنا جب شروع کر دے تو پھر کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے۔ یہ تو ہمارے محافظ ہیں، لیکن یہی حکومت نے اتنی بدبختی کا مظاہرہ کیا کہ ان پر گولیاں چلائی، ڈائریکٹ گولیاں آپ کیسے مار سکتے ہیں؟ حالانکہ احتجاج تو ابھی ہوا بھی نہیں،
وہ تو آج ہونا تھا، آج وہ ریلی جانی تھی اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ پرامن احتجاج ہوگا۔ یہ اس غرض سے میں بتا رہا ہوں کہ جب ظالم اپنے محافظ بن جائیں تو پھر عوام تک یہ بات پہنچنا بہت ضروری ہے، ظالم کا بتانا، پتہ بتانا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں یہ چیز رہے کہ ایک وقت ایک تاریخ ایسی بھی تھی کہ اپنے ہی پاکستانی شہری مسلمان بھائیوں پر اپنے ہی محافظوں نے، جن کا کام تھا، جن کی ڈیوٹی ہے حفاظت کرنا، انہوں نے گولیاں چلائی اور ان کو شہید کر دیا اور مسجد کو خون و خون کر دیا۔ اور کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے احتجاج کی اجازت نہیں تھی لی۔ ارے بھائی، احتجاج کی اجازت، اب آپ دیکھیں کہ امریکہ میں بھی یہ ریلیاں نکلی اور غیر مسلموں نے نکالی، ہر ملک میں تقریباً یورپ کے ممالک میں یہ ریلیاں نکلی، غزہ اور فلسطین کے حق میں یہ ریلیاں نکلی، احتجاج ریکارڈ ہوا اور امریکن امبیسی تک، اسرائیلی امبیسیاں تک یہ احتجاج گیا۔ انہوں نے، لوگوں نے ان کے سامنے جا کر، لوگ بھی کون، غیر مسلموں نے ان کے حق میں آواز اٹھائی۔ وہاں تو کچھ نہیں، انہوں نے، ان کی حکومتوں نے اپنے شہریوں کو تو کچھ نہیں کہا، احتجاج ہونے دیا اور احتجاج ریکارڈ بھی ہوا، پھر سوشل میڈیا پر بھی چڑھا۔ پاکستان میں ہی ایسا کیوں ہوا کہ پاکستانی شہری پرامن احتجاج کی کال دیتے ہیں اور یہ بدبخت جو ہے وہ ان پر گولیاں چڑھاتے ہیں، نہتے مسلمانوں پر، نہتے پاکستانیوں پر؟ کسی بھی پارٹی کے کارکن ہونے سے پہلے، سب سے پہلے وہ مسلمان ہے اور پاکستانی ہے۔ پاکستانی محافظ ہی پاکستانیوں پر گولیاں چلائیں تو پھر دیکھیں کہ اس ملک میں ظلم کی انتہا کس حد تک پہنچ چکی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اس ملک میں ظلم کرنے والے ظالموں کے ساتھ کس قدر حد تک ملوث ہو چکے ہیں، اور پاکستانیوں کا رہنا کس قدر ان محافظوں نے جو ہے وہ دشوار کر دیا ہے کہ اب بندہ اپنے طور پر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے احتجاج بھی نہیں ریکارڈ کروا سکتا۔ اگر احتجاج کی کال بھی دی تو ڈائریکٹ جان کا خطرہ ہوگا، گولیاں آپ پر چل جائیں گی۔ یہ کتنی جو ہے وہ شرمناک بات ہے، اور یہ کس حد تک بڑھیں گے؟ آخر اللہ کی پکڑ میں تو آئیں گے نا۔ پچھلی حکومت نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ نہتے مسلمانوں کو شہید کیا، زخمی کیا، حالانکہ وہ اللہ کے رسول کی عزت کے لیے نکلے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے نکلے تھے۔ پچھلی حکومت نے بھی جو ہے وہ ان پر گولیاں برسائیں اور زخمی کیا، ظلم کیا، اور اس حکومت نے بھی یہی کام کیا کہ جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے احتجاج ریکارڈ کروانے والے تھے اور پرامن احتجاج کی کال تھی، انہوں نے ان پر گولیاں چلا دی۔ لیکن یاد رکھیں، جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان پر اللہ کی پکڑ جب ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ یہ جو دنیا میں ظلم بڑھتا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے محافظ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ ذرا یہ آیت پڑھیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، فرمایا تم ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ ظالموں کے اعمال سے بے خبر ہے، یہ گمان نہ کرنا۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہم تو انہیں ڈیل دے رہے ہیں اس دن کے آنے تک کہ جس دن جو ہے وہ آنکھیں دہشت کے مارے کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ یہ دن بھی آئے گا، ظالم کر لے کتنا ظلم کرنا ہے، مظلوم تو سہتے رہیں گے نا، ظلم کر لے جتنا ظلم کرنا ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، فرمایا اس دن جو ہے اپنے سر اٹھائے دوڑتے جا رہے ہوں گے، اس حال میں کہ ان کی پلکیں بھی نہیں چھپکیں گی، پلک بھی نہیں چپکا سکیں گے، اور ان کے دلوں میں ہمت نہیں رہے گی، ایسے ہی دوڑتے سر اٹھائے جا رہے ہوں۔ اور پھر حضور نے فرمایا ان اللہ یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے کہ یہ کس حد تک بڑھتا ہے، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب خدا پکڑتا ہے اور رب جب پکڑتا ہے اور اس کی پکڑ اتنی سخت ہوتی ہے کہ پھر وہ نہیں چھڑا سکتے۔ تو ہم یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ جو حکومت کی جانب سے ظالمانہ رویہ اختیار کیا گیا اپنے پاکستانی شہریوں پر، انہوں نے آج ایک احتجاج ریکارڈ کروانا تھا، اور وہ بھی یہودیوں کے خلاف اور غزہ اور فلسطین کے حق میں کہ ان تک مدد پہنچائی جائے، اور امریکن امبیسی تک جانا تھا اور پرامن احتجاج کی کال تھی، لیکن انہوں نے 2 دن پہلے ہی مسجد رحمت اللہ علیہ میں داخل ہو کر پولیس نے
نہتے شہریوں پر حملے کیے اور ان کو شہید کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق 4 زخمی ہوئے اور 4 شہید ہوئے اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ ہم اس پر پوری حکومت پاکستان، حکومت وقت کی جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی اعتراضات تھے تو ان کی جو قیادت ہے ان کو بٹھاتے، ان کے ساتھ مذاکرات کرتے، بھئی آپ مذاکرات کریں، آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ احتجاج میں چیزیں ہوں گی، یہ نہیں ہوں گی، آرام سے بیٹھ کر بات ہو جاتی۔ لیکن ابھی ان کا احتجاج بھی نہیں ہوا، آپ نے 2 دن پہلے ہی وہ سوئے ہوئے ہیں، آپ نے جا کر ان کے مرکز پر حملہ کر دیا اور ہمارے پاکستانی شہریوں کو شہید کر دیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا عدل ہے؟ یہ تو ظلم اور بربریت ہے۔ اگر اسرائیلی جانب سے یہ ظلم کیا ہوتا، ہندوستان کی ظالم سے، کافروں کی جانب سے یہ ظلم کیا ہوتا، ہمارے پاکستانی شہری شہید ہوتے تو ہمارے دل اتنے نہ جلتے، ہم خوش ہوتے کہ وہ شہید ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں تو اپنے ہی محافظوں کی جانب سے اپنے ہی پاکستانی شہریوں پر، مسلمان بھائیوں پر سیدھا فائرنگ کی گئی اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس کے خلاف جتنی ہو سکے آواز اٹھائیں۔